السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کنول ہے اور میری عمر تقریباً 22 سال تھی۔ میں ایک ناچنے والی لڑکی تھی۔ یہ لفظ کہنا جتنا آسان ہے، اسے سہنا اس سے 1000 گنا زیادہ تلخ ہے، کیونکہ ہم پیسے لے کر لوگوں کی شادیوں اور فنکشنز میں ناچتے تھے، اور جب غریب کے گھر میں بھوک ناچنے لگے تو غیرت خود بخود گھنگرو باندھ لیتی ہے۔ میرے سر پر بوڑھی ماں کی بیماری کا بوجھ تھا، چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک کا سوال تھا، اور ایک ایسا ماضی تھا جسے میں خود بھی دہرانے سے گریز کرتی تھی۔ جب میرے لیے کوئی اور راستہ باقی نہ رہا تو میں نے اس بازار کا رخ کر لیا جہاں عورت کے جسم اور اس کی اداؤں کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ ہر رات جب میں اسٹیج پر کھڑی ہوتی تو سامنے بیٹھے مردوں کی ہوس بھری نظریں مجھے اپنے کپڑوں کی آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اکثر مرد شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسٹیج پر آتے اور ہمیں کھینچ کر زبردستی اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ ان کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اور ان کے کھردرے ہاتھ جب میرے وجود کو چھوتے تو میرا دل چاہتا کاش میں زمین میں دھنس جاؤں۔ کبھی وہ ہمارے کپڑوں پر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے تو کبھی گریبان میں پین سے ٹھونس دیتے۔ وہ نوٹ جو ہمارے گریبانوں میں ڈالتے تھے دراصل ہماری مجبوری کا سودا ہوتے تھے، اور میں ہر رات روتی تھی، اپنے بستر پر لیٹ کر گھنٹوں اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی، جیسے ان مردوں کی نظروں سے اپنے وجود پر لگ جانے والی گندگی کو مٹا دینا چاہتی ہوں۔ لیکن اگلی رات پھر وہی بازار ہوتا، وہی گھنگرو ہوتے، اور وہی ہوس کے پجاری سامنے بیٹھے ہوتے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد اور یخ رات تھی۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور کمرے کے اندر میں اکیلی ہیٹر کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ تاپ رہی تھی، جبکہ طائفے کی باقی لڑکیاں دوسرے کمرے میں چائے پیتی ہوئی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، کیونکہ ان کی ہنسی میں ایک عجیب سی بے حسی شامل ہو چکی تھی۔ شاید وہ اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی، یا پھر اپنے درد کو چھپانے کے لیے ہنسی کا نقاب اوڑھ لیا کرتی تھی، لیکن میں اب بھی اس ماحول سے مانوس نہیں ہو سکی تھی۔ ہر رات کا رقص میری روح پر ایک نیا زخم چھوڑ جاتا تھا۔ میں نے سامنے رکھے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پہلے سے زیادہ گہرے ہو رہے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے مجھے روزانہ بھاری میک اپ کا سہارا لینا پڑتا تھا، جبکہ میرے ہونٹوں پر لگی شوخ سرخ لپسٹک میری خاموش چیخوں کو چھپانے کا کام کرتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جس کے بعد مجھے دوبارہ کبھی ان گھنگروؤں کو ہاتھ نہ لگانا پڑے، اور کاش کوئی مجھے اس دلدل سے نکال کر عزت کی زندگی دے دے۔ لیکن معجزے صرف کتابوں میں ہوتے ہیں، اس بدنام گلی میں نہیں، جہاں سورج بھی شاید شرم کے مارے اپنی روشنی دیر سے بھیجتا تھا۔ اچانک باہر گلی میں تیز بریک لگنے کی آواز آئی۔ سائرن اور گاڑیوں کے ہارن کی آواز سے پورا محلہ گونج اٹھا، اور ہمارے کوٹھے کی نگران نسرین خالہ گھبراہٹ اور لالچ کے ملے جلے تاثرات لیے تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور ہانپتے ہوئے بولی، کنول جلدی اٹھو، اپنے بال سنوارو، گریبان ذرا نیچے کرو، باہر کوئی بڑا آدمی آیا ہے۔ میں نے بے دلی سے پوچھا، خالہ اس وقت کون آیا ہے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، نسرین خالہ نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا۔ بحث مت کرو لڑکی، باہر گاڑیوں کا پورا قافلہ کھڑا ہے، ان کے ساتھ بندوق بردار گارڈز بھی ہیں، کوئی بڑا چودھری لگتا ہے۔ اگر بات بن گئی تو پورے سال کا راشن ایک ہی رات میں نکل آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے زبردستی اٹھایا اور آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابھی میں اپنے بال سنوار ہی رہی تھی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا اور اتنی شدت سے دیوار سے جا لگا کہ پوری چوکھٹ ہل گئی۔ اندر ایک بھاری بھرکم شخص داخل ہوا، جس نے روایتی شلوار قمیض کے اوپر انتہائی قیمتی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 50 برس تھی۔ گلے میں سونے کی موٹی چین چمک رہی تھی، انگلیوں میں قیمتی نگینوں والی انگوٹھیاں تھیں، چہرے پر ایک کرخت مغرور اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے پیچھے 3 مسلح باڈی گارڈز بھی اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں جدید خودکار رائفلیں تھیں اور انہیں دیکھ کر ہی کسی کے بھی آسان خطا ہو سکتے تھے۔ اس شخص کے منہ میں پان دبا ہوا تھا،
جس کی پیک اس نے کمرے کے کونے میں رکھے اگلدان میں تھوک دی۔ پھر اس کے چھوٹی اور مکار آنکھوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور آخر کار مجھ پر ٹھہر گئی۔ اس کی نظروں میں وہی وحشیانہ ہوس تھی جسے میں روز دیکھتی تھی، لیکن اس شخص کی نگاہوں میں ایک عجیب سا رعب، تکبر اور غنڈہ گردی بھی شامل تھی۔ اس نے اپنی بھاری کھردری آواز میں کہا، تو یہ ہے وہ کنول جس کے چرچے پورے شہر میں ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسا غرور تھا جیسے اس کی بات کے سامنے کسی کی مجال ہی نہ ہو کہ سر اٹھا سکے۔ نسرین خالہ فوراً آگے بڑھی، ہاتھ جوڑے اور چاپلوسی بھرے انداز میں بولی، جی چودھری صاحب، یہی ہماری کنول ہے۔ پورے شہر میں اس جیسا رقص کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل ابسرا ہے، ابسرا۔ آپ حکم کریں، چائے لاؤں یا ٹھنڈا؟ چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے نسرین خالہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا، پھر اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے فوراً اپنے کندھے سے لٹکا ہوا چمڑے کا بڑا بیگ اتار کر آگے کر دیا۔ چودھری نے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے 500 اور ہزار روپے کے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں نکال کر ایک کے بعد ایک میرے سامنے رکھے شیشے کی میز پر پھینکنا شروع کر دی۔ نوٹوں کی گڈیاں یوں میز پر گر رہی تھیں جیسے کوئی معمولی چیز پھینکی جا رہی ہو، مگر ان کی چمک نسرین خالہ کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ لالچ کے مارے بے قابو ہو رہی تھی۔ چودھری نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور میں نے شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کا ہال بک کروایا ہے، جہاں پورے ملک سے بڑے بڑے سیاستدان، وزیر اور بزنس مین شریک ہونے والے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑی محفل رقص ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چند قدم آگے بڑھا اور میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے مہنگے عطر اور تمباکو کی تیز بو میری سانسوں تک پہنچنے لگی تو میرا دل گھبرا اٹھا۔ میں نے بے اختیار اپنا دوپٹہ سینے پر مزید کس لیا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک اور گڈی نکالی اور اسے میرے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے انتہائی روبدار اور بدمشانہ انداز میں کہا، تمہیں وہاں ناچنے کے لیے آنا ہے، اور یاد رکھنا یہ چودھری شوکت کا حکم ہے، کیونکہ میری ڈکشنری میں انکار نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر وہاں میرے مہمان خوش ہوئے تو ابھی جتنے نوٹ یہاں پھینکے ہیں اس سے دگنی رقم تمہارے قدموں میں نچاور کر دوں گا، لیکن اگر کوئی نخرہ دکھایا یا آنے سے انکار کیا تو باہر جو گاڑیاں کھڑی ہیں نا، انہی میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھ سے پوچھ سکے۔ اس کے گارڈز نے بھی اپنی بندوقیں ذرا بلند کر لیں، جیسے وہ چودھری کی دھمکی کی تصدیق کر رہے ہوں، اور اچانک پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ نسرین خالہ کا چہرہ بھی اب خوف سے زرد پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ایسے با اثر اور خطرناک لوگ قانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور ہمارے جیسے غریب اور بدنام لوگوں کی جان ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں نے میز پر بکھری ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا تو مجھے کاغذ کے بے جان ٹکڑے نہیں بلکہ اپنی موت کا پروانہ محسوس ہو رہے تھے۔ میرے دل کی شدید خواہش تھی کہ میں یہ سارے پیسے اس بدماش کے منہ پر دے ماروں اور صاف کہہ دوں کہ میں نہیں آؤں گی، مجھے تمہاری یہ شادی منظور نہیں، نہیں میں تمہارے گندے مہمانوں کے سامنے ناچنا چاہتی ہوں، لیکن میں مجبور تھی، کیونکہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ لوگ صرف میرا ہی نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں اور میرے بہن بھائیوں کا جینا بھی حرام کر دیتے۔ چودھری شوکت نے میری خاموشی پر غراتے ہوئے کہا، کیا ہوا لڑکی، سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ پھر اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تو میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، نظریں جھکا لیں اور بمشکل بولی، میں آ جاؤں گی چودھری صاحب۔ میری آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے حلق سے نکلنے کی بھی اسے بہت ہمت کرنا پڑی ہو۔ چودھری شوکت نے ایک زوردار کہکا لگایا جسے اس کا بھاری جسم ہلنے لگا، پھر بولا، یہ ہوئی نہ بات، کیونکہ مجھے فرما بردار لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ اگلے جمعے کی رات ٹھیک 8 بجے گاڑی تمہیں لینے آ جائے گی، اس لیے تیار رہنا اور اپنی سب سے خوبصورت پوشاک پہننا۔
کیونکہ اس رات تمہیں چودھری کے مہمانوں کا دل بہلانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اپنے گارڈز کے ہمراہ جوتے چٹکھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس کے جانے کے باوجود اس کے خوف کی پرچھائیاں کمرے میں پھیلی رہیں۔ نسرین خالہ فوراً میز کی طرف لپکیں اور نوٹوں کی گڈیوں کو اپنے سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگیں۔ پھر بولی، او خدایا کنول، تو ہماری قسمت بدل دے گی، کیونکہ اتنے سارے پیسے میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ لیکن میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے دو آنسو ٹپک کر میرے لال جوڑے پر جا گرے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے دل میں شدید بے بسی کی ایک لہر اٹھتی رہی، کیونکہ میں کسی نہ کسی طرح اس دلدل سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر شاید میرے نصیب میں اس سے نجات لکھی ہی نہیں تھی۔ اور جو کچھ میں ماضی میں کر چکی تھی، یا جس گناہ کا داغ میرے دامن پر لگ چکا تھا، شاید اس کی سزا تھی کہ میں آج تک اسی دلدل میں سانس لینے پر مجبور تھی۔ اور اب تو میری روح بھی اس گھٹن کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اس رات چودھری شوکت کے جانے کے بعد محفل بھی زیادہ دیر تک نہیں چلی اور کوٹھا جلد ہی بند ہو گیا۔ اسی لیے میں باقی سب کچھ چھوڑ کر اپنے اندھیرے کمرے میں واپس آ گئی تھی، جہاں بستر پر لیٹ کر دیر تک یہی سوچتی رہی کہ چودھری شوکت جیسے لوگ کس قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ انہیں ذرا سی بھی شرم و حیا کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو تو دنیا سے زیادہ عزت دار عورتیں کہتے ہیں، مگر دوسروں کی بیٹیوں کو بھری محفل میں نچوانے میں ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں ہمارے جیسے غریب لوگوں کی بیٹیاں صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہیں، جنہیں وہ اپنے پیسے کے زور پر خرید سکتے ہیں اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے تماشا بنا سکتے ہیں۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، اور اگلے دن جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو نسرین خالہ ہال میں بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی چمک نمودار ہوئی اور وہ بولی، کنول، تجھے کچھ اندازہ بھی ہے کل رات یہاں آنے والا چودھری شوکت کون تھا؟ ارے وہ تو اس ملک کا بہت بڑا سیاستدان ہے، اور میں نے بازار میں سنا ہے آنے والے وقت میں وہ اس صوبے کا کوئی اہم وزیر بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتی ہوں ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دے، اس کے بیٹے کی محفل میں ایسا ناچنا کہ 4 چاند لگا دے، کیونکہ کیا پتا کل کو تو بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر رقص کی محفل سے جایا کرے اور ہمارے اس کوٹھے کا نام پورے ملک میں روشن ہو جائے، جہاں صرف وزیر اور بڑے بڑے حکمران آیا کریں۔ مگر خالہ کی یہ باتیں میرے دل میں تیر کی طرح اتر رہی تھیں، کیونکہ وہ پیسوں کے لالچ میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ چودھری شوکت کے بیٹے کی اس بڑی شادی کی دعوت میں ابھی چند دن باقی تھے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں 3 الگ الگ جگہوں پر رقص کے لیے جانا تھا، کیونکہ نسرین خالہ پہلے ہی ان محفلوں کے پیسے لے چکی تھی، اور آج رات بھی میں ایسی ہی ایک محفل کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جب خالہ میرے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی مختصر اور شوخ رنگ کا لباس تھا۔ اس نے وہ مختصر لباس میری طرف بڑھاتے ہوئے پان چباتے ہوئے کہا، کنول لڑکی، کوشش کرنا لہنگا بالکل نیچے سے پہننا، کیونکہ مردوں کو جب عورت کا جسم نظر آتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور پیسے بھی زیادہ نچھاور کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ رقم وہ لٹائیں گے اتنا ہمارا اور تمہارا فائدہ ہوگا۔ خالہ کی یہ بات سن کر مجھے اس کے پورے وجود سے شدید کراہیت محسوس ہونے لگی، کیونکہ میں کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ ایک عورت ہو کر وہ دوسری عورتوں کو اس مکروہ دھندے میں کیسے دھکیل سکتی ہیں، اور اسے ذرا بھی رحم کیوں نہیں آتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں اپنے دل کو یہ سوچ کر خاموش کر دیتی کہ شاید کسی زمانے میں وہ بھی میری ہی طرح مجبور رہی ہوں، اور اسی مجبوری نے اسے آج اس مقام تک پہنچا دیا ہو جہاں اس کی باقی ماندہ غیرت بھی ختم ہو چکی تھی۔ خیر، میں نے وہ لباس پہنا اور اس رات میں اپنے طائفے کی 2 اور لڑکیوں کے ہمراہ اس محفل میں جانے کے لیے نکلی تو نسرین خالہ نے اپنے 2 خاص اور وفادار آدمی بھی ہماری نگرانی کے لیے ہمارے ساتھ بھیجے تھے۔
تاکہ راستے میں یا محفل میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے اور میں نے اسٹیج پر جا کر ناچنا شروع کیا تو ہال کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ گانے کی تیز دھن پر جیسے ہی میرے گھنگرو بجے تو نہ جانے کہاں کہاں سے مرد اپنی نشستوں سے اٹھ کر پاگلوں کی طرح اسٹیج کی طرف بھاگے۔ پورا اسٹیج مردوں کے ہجوم سے بھر گیا۔ وہاں کوئی بدتمیز شخص مجھے زبردستی چھونے کی کوشش کر رہا تھا، تو کوئی شراب کے نشے میں دھت ہو کر مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کر اپنی گود میں بٹھانا چاہتا تھا۔ مردوں کا وہ وحشی ہجوم میری طرف اس طرح لپک رہا تھا جیسے وہ مجھے نگل جائیں گے۔ اس افراتفری میں کوئی میری جھولی میں زبردستی نوٹ پھنسا رہا تھا، تو کوئی میرے گریبان کو پیچھے سے کھینچ کھینچ کر اس میں نوٹوں کی گڈیاں ڈال رہا تھا، اور ان کے کھردرے گندے ہاتھ جب میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہیں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں، لیکن میں ان سب چیزوں سے شدید کراہیت کھانے اور اندر سے بالکل مر جانے کے باوجود بھی اپنے چہرے پر ایک جھوٹی اور دلکش مسکراہٹ سجائے بس مسلسل رقص کرتی جا رہی تھی، کیونکہ اگر میں ذرا سا بھی پیچھے ہٹتی یا اپنا نخرہ دکھاتی تو نسرین خالہ کے وہ آدمی جو نیچے کھڑے پہرا دے رہے تھے کوٹھے پر واپس جا کر میری بوڑھی ماں اور بہن بھائیوں کا جینا حرام کر دیتے۔ اس لیے میں نے اپنے انسوں کو اپنے حلق میں ہی دبا لیا اور اس رات اس گندی محفل کے ختم ہونے تک اپنے وجود کی دھجیاں اڑاتی رہی تاکہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکوں۔ اب اس رات کی محفل سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور ہم تینوں لڑکیاں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھیں، جبکہ آگے خالہ کے وہ گنڈے سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہے تھے، جن کی نظریں اب شیشے سے ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے گریبان اور جھولی میں جو نوٹ ٹھونسے گئے تھے وہ سب ایک تھیلے میں جمع کر دیے گئے تھے، کیونکہ اس بازار کا اصول یہی تھا کہ کمائی پہلے خالہ کے ہاتھ میں جاتی تھی، پھر ان میں سے چند ٹکے ہماری مجبوری کی قیمت کے طور پر ہمیں ملتے تھے۔ میرے ساتھ والی دونوں لڑکیاں تھکن کے مارے سیٹ پر سر ٹکائے سو چکی تھیں، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں کھڑکی کے شیشے پر اپنا ماتھا ٹکائے باہر کے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی اور اپنے دل میں چودھری شوکت کی اس آنے والی محفل کا سوچ کر کانپ رہی تھی کہ جب ایک عام سی شادی کی محفل میں مرد اس حد تک درندے بن جاتے ہیں تو اس چودھری کے ہاں جہاں بڑے بڑے سیاستدان اور با اثر لوگ آئیں گے وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہاں تو قانون بھی ان کا اپنا ہوگا اور کوئی مجھے ان کے ہاتھوں سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے جب ہم واپس کوٹھے پر پہنچے تو صبح کے 4 بج رہے تھے اور پورا بازار اب خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے وہ تنگ چولی اور لہنگا اتارا اور اپنے پاؤں سے وہ بھاری گھنگرو کھول کر زمین پر پھینک دیے، جن کے نشانات میرے ٹخنوں پر نیلے زخموں کی صورت میں ابھر آئے تھے۔ میں نے غسل خانے میں جا کر نلکے کے نیچے بیٹھ کر اپنے جسم کو صابن سے اس طرح رگڑنا شروع کیا جیسے میں ان تمام مردوں کے گندے ہاتھوں کے لمس کو اپنے وجود سے مٹا دینا چاہتی ہوں، لیکن وہ سستے عطر اور شراب کی بو میری روح کے اندر تک بس چکی تھی، جو کسی صابن سے صاف ہونے والی نہیں تھی۔ میں نے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا جس پر کاجل پھیل کر آنسوؤں کے ساتھ بہہ چکا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کنول، تو کب تک اس جہنم میں جلے گی؟ کیا تیری زندگی کا انجام بھی نسرین خالہ جیسا ہی ہوگا، جو بوڑھی ہو کر دوسری لڑکیوں کی عزت کا سودا کرے گی، یا پھر کوئی تجھے یہاں سے نکال لے جائے گا؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس کمرے کی خاموشی کے۔ اگلے 2 دن اسی طرح کی 2 اور محفلوں میں گزرے، جہاں وہی گندے چہرے، وہی ہوس بھری نظریں، وہی نوٹوں کی گڈیاں میرا مقدر بنی۔ ہر رات میں پہلے سے زیادہ ٹوٹ کر بکھرتی رہی، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جس کا چودھری شوکت نے حکم دیا تھا، یعنی اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی کا دن۔ صبح سے ہی کوٹھے پر ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ نسرین خالہ نے شہر کے سب سے مہنگے پارلر سے ایک لڑکی کو بلایا تھا تاکہ وہ مجھے اس طرح تیار کرے کہ
چودھری کے مہمان دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس لڑکی نے میرے چہرے پر تہوں کی طرح میک اپ تھوپنا شروع کر دیا۔ میرے بالوں کو اس طرح سنوارا کہ میں خود کو ہی پہچان نہیں پا رہی۔ دوپہر کے وقت خالہ میرے کمرے میں ایک بہت بڑا اور بھاری ڈبہ لے کر آئیں، جس کے اندر وہ سرخ اور سنہری رنگ کا لہنگا تھا جو خاص طور پر اس رات کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ خالہ نے وہ لباس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کنول، آج کی رات تیری زندگی کی سب سے بڑی رات ہے۔ اگر چودھری صاحب خوش ہو گئے تو سمجھو ہماری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی، اس لیے دل کھول کر ناچنا اور کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ میں نے اس لباس کو دیکھا جو بظاہر بہت قیمتی اور خوبصورت تھا، لیکن میرے لیے وہ کسی پانسی کے پھندے سے کم نہیں تھا۔ شام کے ٹھیک 7 بجے ہوٹل کی طرف سے بھیجی گئی وہ بڑی کالی اور چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے کوٹھے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی، جس کا گارڈ وہی کرخت چہرے والا آدمی تھا جو اس رات چودھری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم سب اس میں بیٹھ گئے، اور اب ہماری گاڑی اس 5 اسٹار ہوٹل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں میری زندگی کا وہ سب سے بڑا طوفان میرا انتظار کر رہا تھا، جس کے بارے میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب ہم اس 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے جہاں چودھری کے بیٹے کی شادی تھی تو ہمیں ہوٹل کے پچھلے راستے سے اندر لے جایا گیا۔ وہاں ہمارے لیے خصوصی کمرہ دیا گیا جہاں بیٹھ کر ہمیں اپنی آخری تیاری مکمل کرنی تھی۔ وہ کمرہ اتنا بڑا اور عالی شان تھا کہ وہاں کی دیواروں پر لگے قیمتی شیشے اور مخملی صوفے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی بہت ہی امیر خاندان کی محفل ہے۔ نسرین خالہ بار بار میرے بال ٹھیک کر رہی تھیں اور مجھے سمجھا رہی تھی کہ کنول، آج تم نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین رقص کرنا ہے، کیونکہ آج چودھری شوکت کے سامنے تمہاری عزت کا سوال ہے۔ پچھلے کچھ ہی دیر کے بعد جب مہمانوں کی آمد کا وقت ہوا اور ہال پوری طرح بھر گیا تو چودھری کے گارڈز ہمیں لینے کے لیے آئے اور ہمیں اس بڑے سے ہال میں لے جایا گیا جہاں بالکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا ڈانس فلور بنا ہوا تھا اور ہمیں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر رقص کرنا تھا۔ میں اور میری دونوں ساتھی لڑکیاں اسٹیج کے مرکز میں جا کر کھڑی ہو گئیں اور تبھی ہال کے بڑے بڑے سپیکرز پر ایک تیز گانا لگا دیا گیا تھا۔ مہمان آتے جا رہے تھے، ہم نے بھی گانے کی دھن کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا رقص شروع کر دیا تھا۔ رقص کرتے ہوئے میری نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میں وہاں کا ماحول دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ یہاں سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ جگہ جگہ کالے سوٹ پہنے ہوئے مسلح گارڈز کھڑے تھے اور ہوٹل کا ہر ایک کونا، وہاں کی لائٹس، پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کے لباس، ہر چیز بہت ہی عالی شان تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنی بڑی اور مہنگی شادی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس چمک دمک کو دیکھ کر جہاں باقی لڑکیاں خوش ہو رہی تھیں، وہیں اس شادی کو دیکھ کر مجھے اپنے ماضی کی وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں بھی ایک عام لڑکی کی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کر دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ ایک دن میرا بھی اپنا گھر ہوگا، میرا ایک شوہر ہوگا جو مجھے دنیا کی تمام خوشیاں دے گا، میں بھی کسی کے گھر کی عزت بن کر جاؤں گی۔ لیکن افسوس کہ انہی خوبصورت خوابوں کی قیمت آج میں اس ڈانس فلور پر پہنچ کر بھگت رہی ہوں، جہاں دنیا بھر کے مرد مجھے ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ان کے سامنے ناچنا میری مجبوری تھی، کیونکہ ماضی کے اس ایک دھوکے نے میرے تمام خوابوں کو مٹی میں ملا کر مجھے اس بازار کا تماشا بنا دیا تھا۔ ابھی رقص کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہال کے کونے میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ آدمی جس طرح شراب کے نشے میں دھت ہو کر مجھے گھور رہا تھا، اس سے مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر میری مجبوری تھی کہ میں چودھری شوکت کے خوف اور نسرین خالہ کے غنڈوں کے ڈر سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں دھیمے دھیمے رقص کرتی ہوئی اس کے قریب گئی تو وہ وحشی پیسے دینے کے بہانے
میرے ساتھ اوچھی حرکتیں کرنے لگا۔ اس کی ان گھناؤنی حرکتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی اور میری روح تک کانپ اٹھی تھی، لیکن میں نے اپنے رونے کو روکا اور انتہائی مہارت سے تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی اور واپس ڈانس فلور پر چلی آئی، جبکہ اپنے ہاتھوں میں نے وہ نوٹ دبا لیے تھے جو اس نے میری طرف اچھالے تھے، اور کچھ نوٹ اس نے زبردستی میری جھولی میں بھی پھنسا دیے تھے۔ وہ اب بھی دور بیٹھا مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھے جا رہا تھا اور میں اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی کہ ابھی تک تو بارات بھی نہیں آئی تھی، نہ دلہا تھا، نہ دلہے والے، نہ ہی چودھری شوکت ابھی تک مجھے ہال میں نظر آئے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں کے مہمانوں نے میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی تھیں جس کی وجہ سے میرے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ آ کر گزر رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے کہ اتنے میں اچانک ہال کے باہر بارات آنے کا تیز شور ہوا، ڈھول بجنے لگے اور پٹاخوں کی آوازیں آنے لگیں، تو اس شور کو سن کر میرے دل کو تھوڑا سا سکون ہوا کہ چلو شکر ہے اب زیادہ مہمانوں اور چودھری کے خاندان کی موجودگی میں یہ عزت دار لوگ کم از کم ایسی اوچھی حرکتیں تو نہیں کریں گے اور تھوڑی تمیز کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہال کے وسیع و عریض اور جگمگاتے دروازے کھلے اور دلہا اندر داخل ہوا، میں رقص کرتے ہوئے اچانک اس کے چہرے کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گئی۔ میرے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے اور قدم زمین میں گڑ گئے، کیونکہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شادی میں ایک رقاصہ بن کر لوگوں کی محفل سجانے آئی ہوں، وہ شادی کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے سابقہ شوہر کی ہوگی، وہی شخص جس نے مجھے اس دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ وہ سفید رنگ کی نفیس ریشمی شیروانی میں ملبوس، سر پر سہرا سجائے، اپنے دوستوں کے درمیان بڑے فخر اور شان سے ہنس رہا تھا، جبکہ چودھری شوکت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ سرفراز کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس بااثر سیاستدان چودھری شوکت کا اکلوتا بیٹا تھا، جس نے 2 سال پہلے اپنی اصل شناخت اور نام مجھ سے چھپا کر میرے ساتھ جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا تھا، اور جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تھا تو ایک رات دھوکے سے مجھے شراب پلا کر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا اور خود ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے غائب ہو گیا تھا، جس کے بعد حالات کے ہاتھوں دھکے کھاتے کھاتے میں اس کوٹھے تک جا پہنچی تھی۔ آج تقدیر نے میرے ساتھ کیسا خوفناک مذاق کیا تھا کہ وہ شخص ایک بڑے اور بااثر خاندان کے چشموں چراغ کی حیثیت سے کسی دولت مند لڑکی سے دوسری شادی کر رہا تھا، جبکہ میں اس کے باپ کے پیسوں پر پلنے والی ایک رقاصہ بن کر اس کی شادی کی محفل میں رقص کر کے رونق بڑھا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں دوڑتا ہوا سارا خون اچانک جم گیا ہو، کیونکہ جس شخص کو میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، آج وہی میرے سامنے دلہا بن کر کھڑا تھا، جبکہ لاؤڈ اسپیکر سے گونجتا ہوا گانا میرے کانوں میں کسی اذیت ناک آواز کی طرح اتر رہا تھا۔ لیکن مجھے ہر حال میں اپنے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھنی تھی، کیونکہ اگر میں نے یہاں کسی قسم کا تماشا کھڑا کیا تو چودھری کے گارڈز مجھے اسی جگہ گولی مار سکتے تھے۔ سرفراز ابھی تک اپنے دوستوں میں مصروف تھا، اس کی نظر ابھی اسٹیج کی طرف نہیں گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑے گی، اس شاندار ہال میں خاموش قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا، سر بھی بری طرح چکرا رہا تھا، اس لیے میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی دونوں ساتھی لڑکیوں سے واش روم جانے کا بہانہ کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ میری ساتھی لڑکیوں نے وہیں موجود چودھری کے گارڈز کو اشارے سے بتا دیا کہ میں واش روم جا رہی ہوں، تاکہ انہیں میرے اچانک جانے پر کوئی تشویش نہ ہو۔ لیڈیز واش روم میں پہنچتے ہی میں نے اندر سے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور واش بیسن کا نلکا پوری رفتار سے کھول دیا، پھر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے آنسو بہانے لگی تاکہ میری سسکیوں کی آواز باہر نہ پہنچے۔
جبکہ بہتے ہوئے پانی کی آواز کے ساتھ میرے ماضی کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا، اور مجھے اپنی وہ خوبصورت زندگی یاد آنے لگی جب میں اس گندگی سے بہت دور ایک باعزت اور پاکیزہ زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ میں ایک شریف مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، اور میرے بابا ایک اسکول کے استاد تھے جو اپنی حلال کمائی سے ہمارے گھر کا چولہا جلاتے تھے۔ ہاں، ہم بہت امیر تو نہیں تھے، لیکن بہت اچھے طریقے سے اپنا گزارا کر رہے تھے، اور ہماری زندگی میں ایک سکون تھا۔ تبھی سرفراز میری زندگی میں ایک طوفان بن کر آیا۔ اس وقت میں صرف 16 سال کی ایک نادان لڑکی تھی جو نئی نئی کالج جاتی تھی، دنیا کے مکر و فریب سے بالکل انجان تھی۔ مجھے پہلی بار کالج کے راستے میں ہی ملا تھا، جہاں اس کی ایک بڑی سی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی سڑک کے کنارے خراب کھڑی تھی، اور وہ گاڑی سے اتر کر شاید اپنے کسی مکینک کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی نظر مجھ پر پڑی، جو اپنے ہاتھ میں کتابیں پکڑے وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل دیکھی تو بڑے معصومانہ انداز میں مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگ لیا۔ میں نے بھی ایک شریف لڑکی کی طرح انسانیت اور مدد کے نام پر وہاں رک کر اسے پانی پلایا، اور وہ پانی پیتے پیتے میری معصومیت اور خوبصورتی میں ایسا کھو سا گیا کہ اس کی نظریں مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روز میرے کالج کے راستے میں آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھنٹوں میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں اپنی مہنگی گاڑی میں کھڑا رہتا تھا، اور میں بھی نئی نئی جوان ہو رہی تھی، اس لیے جوانی کے نادان تقاضوں اور اس کی مسلسل توجہ نے مجھے آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اور یوں ایک دن باتوں ہی باتوں میں نمبروں کے تبادلے کے بعد ہماری یہ اندھی محبت پروان چڑھتی چلی گئی، اور مجھے لگتا تھا کہ سرفراز سے زیادہ مجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ سرفراز نے میرے سامنے محبت کا ایک ایسا ڈرامہ رچا رکھا تھا کہ مجھے اس کی ہر جھوٹی بات بھی سچی لگنے لگی تھی۔ وہ روزانہ کالج کے باہر گھنٹوں کھڑا رہتا، اور جب میں گاڑی کے قریب سے گزرتی تو وہ گلدستے یا کوئی قیمتی تحفہ میری طرف بڑھا دیتا۔ شروع میں تو میں نے بہت نخرے دکھائے اور شریف زادیوں کی طرح اس سے بات کرنے سے کتراتی رہی، لیکن اس کی مسلسل توجہ، اس کے میٹھے بول، اس کی امیرانہ شان و شوکت نے آہستہ آہستہ میرے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ وہ فون پر رات رات بھر مجھ سے باتیں کرتا اور مستقبل کے ایسے حسین خواب دکھاتا کہ میری نادان عقل اس کی پجاری بن گئی۔ وہ کہتا تھا، کنول، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، اور تمہارے بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ان باتوں نے میرے اندر ایک ایسی اندھی عقیدت پیدا کر دی تھی کہ مجھے اپنے استاد باپ کی سفید داڑھی، ماں کی مامتا اور اس کی محبت کے سامنے پھیکی نظر آنے لگی تھی۔ جب بھی میں اسے کہتی کہ سرفراز، تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہم عزت کے ساتھ رشتے طے کر سکیں، تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا کہ میرے ابو ایک بہت بڑے سیاسی مشن پر ہیں اور وہ اس وقت میری شادی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے فون پر روتے ہوئے مجھ سے کہا، کنول، میرے گھر والے میری شادی میری کزن سے طے کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اب میرا ساتھ نہ دیا تو میں خودکشی کر لوں گا، اس لیے تم کل ہی اپنے گھر سے بھاگ کر چلی آؤ۔ ہم دوسرے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے، اور جب شادی ہو جائے گی تو ہم تمہارے گھر والوں کو بتا دیں گے، پھر وہ مجبوری میں ہمیں قبول کر لیں گے۔ اس کی جذباتی بلیک میلنگ نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ میں نے اپنے خاندانی عزت کو اس کے جھوٹے پیار پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کمرے کی میز پر ایک خط لکھا، جس میں نے اپنے بابا اور ماں سے معافی مانگتے ہوئے لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے سرفراز کے ساتھ جا رہی ہوں اور ہم شادی کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ میری تلاش مت کیجیے گا۔ یہ خط وہاں رکھ کر میں نے
اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چوری چھپے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے، جہاں سرفراز اپنی کالی گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اور وہ مجھے اس وقت اپنے شہر سے بہت دور ایک دوسرے انجان شہر لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک فرضی قاری اور 2 گواہوں کا بندوبست کیا، جنہوں نے کچھ کاغذات پر مجھ سے دستخط کروائے، اور اس نے شادی کے نام پر مجھ سے نکاح کا وہ ڈھونگ رچایا جس پر میں نے اندھا یقین کر لیا تھا۔ اس کے بعد کے وہ 7 دن میری زندگی کے وہ دن تھے جب میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا۔ سرفراز مجھے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ وہ میرے لیے اچھے اچھے کھانے لاتا، مجھے اپنی محبت کے جال میں مزید جکڑتا رہا۔ اس نے 1 ہفتے تک مجھے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ جب اس کی ہوس کا دل بھر گیا تو اس کا رویہ یک دم بدلنے لگا۔ وہ فون پر مصروف رہنے لگا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ 7ویں دن کی رات وہ اپنے 3 دوستوں کو بھی مکان پر لے آیا، جن کی نظروں میں بھی پیاس چھلکتی تھی۔ سرفراز نے مجھے چائے پینے کو دی، جس میں اس نے کوئی نشہ آور چیز ملا رکھی تھی۔ چائے پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش میں آنے کی کوشش کی تو سرفراز وہاں نہیں تھا، بلکہ اس کے وہ 3 دوست باری باری اپنی منمانیاں کر رہے تھے۔ میں روتی چلاتی سسکیاں لیتی سرفراز کا نام پکارتی رہی، لیکن وہاں کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ان تینوں نے پورے 2 دن تک مجھے اپنی مرضی کی مہمان بنائے رکھا۔ جب میں نڈھال ہو کر ایک بے جان وجود بن گئی تو انہوں نے مجھے ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے ایک سنسان کونے میں کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں کئی گھنٹوں تک اس کچرے کے ڈھیر پر بے سدھ پڑی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت ایک بوڑھے کچرا چننے والے نے مجھے دیکھا اور اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور اپنی پھٹی پرانی چادر میرے اوپر ڈال دی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے صحیح کپڑے تھے، لیکن میرے اندر اپنے گھر واپس جانے کی ایک تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بھیک مانگ کر لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بڑی مشکل سے بس کا ٹکٹ کروایا اور روتی پیٹتی واپس اپنے شہر پہنچی۔ جہاں میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوئی تو وہاں عجیب سا سناٹا تھا، اور جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں سفید کپڑے میں لپٹی چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا، اور جب میں اندر گئی تو پتا چلا کہ میرے جانے کے بعد جو خط میں چھوڑ کر بھاگی تھی اس کا صدمہ میرے بوڑھے استاد باپ سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور وہ اسی رات دل کا دورہ پڑنے سے مر گئے تھے۔ میرے بابا کی موت کی خبر نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، اور میں ان کی تصویر سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ لیکن وہاں موجود رشتہ داروں نے مجھے دیکھتے ہی تانے دینا شروع کر دی۔ ہم چونکہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس لیے میرے تایا، چچا اور باقی گھر والے میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ انہوں نے مجھ پر بد چلنی کا داغ لگایا اور کہا کہ تو نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی، اب تیرا اس گھر میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگایا اور اسے سب سچ سچ بتا دیا کہ ماں میں بد چلن نہیں ہوں، مجھے سرفراز نے دھوکہ دیا اور مجھے بیچ کر غائب ہو گیا۔ میری ماں نے میری بے بسی دیکھ کر مجھے سینے سے تو لگا لیا، لیکن وہ خود اپنے جیٹھ اور دیوروں کے سامنے بے بس تھی۔ باقی گھر والوں نے طنزیہ طور پر تالیاں بجا کر اور دھکے مار کر ہمیں اسی وقت تپتی ہوئی دھوپ میں گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب اس بدنام لڑکی اور اس کی ماں کا ہمارے شریف خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں، میری بیمار ماں اور میرے 2 چھوٹے معصوم بہن بھائی سڑک پر آ گئے تھے۔ ہمارے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہمیں اپنے گھر رکھنے کو تیار تھا، کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ تھامے اور بہن بھائیوں کو ساتھ لیے کئی دنوں تک در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔
ہم نے بھوک اور پیاس کے وہ دن دیکھے، مجھے لگنے لگا تھا کہ ہم سب سڑک پر ہی مر جائیں گے۔ ایک رات جب ہم ایک پبلک پارک کے بینچ پر بیٹھے سردی سے کانپ رہے تھے تو وہاں سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی گزری اور وہ گاڑی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اس گاڑی میں سے نسرین خالہ اتری، جو اس وقت اپنے طائفے کی لڑکیوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس نے جب ہماری یہ حالت دیکھی اور میری خوبصورتی پر اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً مکارانہ ہمدردی کا نقاب اوڑھ لیا۔ وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، ہائے اللہ، اتنی پیاری بچی اور اس کا خاندان سڑک پر رول رہا ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پناہ دوں گی اور تمہاری ماں کا علاج بھی کرواؤں گی۔ میں اس وقت اتنی مجبور اور بھوکی تھی کہ مجھے نسرین خالہ کے اس چہرے کے پیچھے چھپا ہوا بھیڑیا نظر نہیں آیا، اور میں نے اپنے بہن بھائیوں کے پیٹ کی خاطر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پناہ دینے کے نام پر مجھے اس بدنام کوٹھے پر لے جا رہی تھی، جہاں عورت کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور یوں میں سرفراز کے دیے گئے اس پہلے گناہ کے داغ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس دلدل میں دھکیل دی گئی جہاں سے آج تک میں نہیں نکل پائی تھی۔ اور آج اسی سرفراز کا باپ مجھے اس کوٹھے سے اٹھا کر اپنے بیٹے کی شادی میں نچوانے کے لیے لے آیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی، میری روح کانپ رہی تھی اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ اچانک واش روم کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی جس نے مجھے واپس اس بھیانک حال میں لا کھڑا کیا۔ مجھے واش روم میں کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے دروازہ بجا اور مجبوراً مجھے باہر نکلنا پڑا۔ باہر گارڈ جیسے میرا ہی منتظر تھا، اس کی کڑی نظریں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے دل پر پتھر رکھ کر سیدھی دوبارہ اس بڑے ہال کے اسٹیج پر گئی اور رقص کرنے لگی۔ اتنے میں چودھری شوکت میرے نزدیک آئے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اسٹیج پر لے گئے، مجھے زبردستی دلہا دلہن کے بالکل آگے کھڑا کر دی۔ وہ دلہا دلہن کے اوپر سے نوٹ وار کر مجھ پر نچھاور کر رہے تھے اور اپنی امیری کی نمائش کر رہے تھے۔ اتنے میں سرفراز کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ پھر وہ سب کو فراموش کرتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے میرا نام لیا، جبکہ میں نے اپنی نظریں اس سے پھیر لی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر بھی مجھے شدید گھن آ رہی تھی۔ وہ حال کے شور شرابے موسیقی کی تیز آواز میں کسی کو بھی سرفراز کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں لوہے کی گرم تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کنول یہ تم ہو؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وہاں پیسے نچھاور کرنے کا وقت ختم ہو گیا تھا اور میں زمین پر گرے نوٹ سمیٹ کر واپس درمیان والے اسٹیج پر آ گئی تھی۔ باقی سارا وقت وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر صرف مجھے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی نظریں میری ہر حرکت کا پیچھا کر رہی تھیں۔ پھر آدھی رات کو جب شادی کی تقریب ختم ہوئی تو میں وہاں سے سب کے ساتھ واپس اپنے کوٹھے پر آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ باقی کی تمام رات میں بستر پر لیٹ کر روتی رہی تھی، اپنے نصیب پر ماتم کرتی رہی۔ لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو خالہ نسرین میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی حیرانی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کنول، کیا جادو کر کے آئی ہے تو اس چودھری کے بیٹے پر؟ وہ دولہا صبح سویرے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تیرے پیچھے یہاں کوٹھے پر پہنچ گیا ہے، جس کی کل رات اتنی بڑی شادی تھی۔ سرفراز کے اس طرح کوٹھے پر آنے کا سن کر میں بری طرح گھبرا گئی تھی اور میرا دل ڈوبنے لگا تھا، لیکن خالہ نے میری ایک نہ سنی اور سرفراز کو سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا میرے سامنے آ کر فرش پر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، کنول، اس وقت مجھے اس گناہ کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن اس رات کے بعد ہر پل مجھے تمہاری یاد ستانے لگی تھی اور میرا ماضی مجھے ملامت کرتا رہا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم اپنا وہ پرانا گھر چھوڑ کر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو لے کر جانے کہاں چلی گئی
اور وہ مجھ سے رو رو کر پوچھ رہا تھا کہ میں اس بدنام گلی اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو میں نے بھی تڑپ کر اسے اپنے بابا کی موت، اپنے تایا چچا کے ہاتھوں گھر سے نکلنے کی سب کچھ سچ سچ کہانی بتا دی تھی۔ میری داستان سن کر وہ مزید رو پڑا اور اس نے اسی وقت خالہ نسرین کے ہاتھ پر ایک بہت بڑی رقم دی اور مجھے، میرے بہن بھائیوں اور میری بیمار ماں کو اس کوٹھے کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نکال لیا۔ اس نے شہر کے ایک اچھے علاقے میں ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں جگہ دی جہاں کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کنول، میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ مجھے ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جس کا ابھی تک کسی کو بھی علم نہیں ہے، نہ میرے باپ چودھری شوکت کو اور نہ ہی میری اس نئی نویلی دلہن کو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہلاکت خیز بیماری مجھے تمہاری بد دعاؤں کی وجہ سے لگی ہے، اسی لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، اور آج کے بعد تمہارا اور تمہارے خاندان کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا تاکہ میری آخرت سنور سکے اور تم اب ایک عزت کی زندگی گزار سکو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور جاتے جاتے اس نے بینک میں میرے نام پر ایک اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا جس میں وہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھاری رقم بھیجنے لگا تھا۔ ماضی میں ہمارے نام کا جو نکاح ہوا تھا اس نے ایک قانونی کاغذ پر طلاق لکھ کر مجھے اس جھوٹے رشتے کے بندھن سے بھی ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب میرے قابل نہیں رہا، اور شاید یہی سچ بھی تھا۔ قدرت نے اس سے میرے ایک ایک آنسو کا حساب لے لیا تھا۔ اس کے دیے گئے پیسوں سے میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اب میں اس بازار کی دلدل سے دور اپنی ماں کے سائے میں ایک پرسکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اور یہی میری کہانی کا ایک خوبصورت اختتام تھا، جہاں برائی کو اس کا انجام ملا اور مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی۔ کچھ عرصے بعد مجھے یہ برت ناک اور سکون بخش خبر ملی کہ نسرین خالہ کا وہ بدنام کوٹھا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، کیونکہ نسرین خالہ اچانک شدید بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، اور ان کے مرتے ہی اس گلی کا وہ بھیانک نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا تھا، جہاں برسوں سے مظلوم لڑکیوں کی مجبوری کا سودا کیا جاتا تھا۔ میں نے سرفراز کے بھیجے ہوئے پیسوں سے شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول لیا، جہاں میں خود بھی اپنی محنت کی حلال کمائی سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس پارلر پر آنے والی بہت سی امیر عورتیں میری خوبصورتی کو دیکھ کر مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہیں، کیونکہ کوئی عورت مجھے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آفر کرتی ہے تو کوئی بھائی کے رشتے کے لیے، حالانکہ میں نے ان عورتوں کو واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں اور گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے سے شادی کی تھی، جس کے نتیجے میں اب میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں سمیت گھر سے بے دخل ہوں۔ مگر یہ حقیقت جان کر بھی وہ عورتیں مجھے اپنی بھابھی یا بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، مگر میں اب اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کسی کی میٹھی باتوں میں آ کر اس پر اعتبار کر لیتی، کیونکہ میں ماضی میں بھی سرفراز کی طرف سے دکھائے گئے سبز باغوں کے خواب دیکھ کر خود کو دوزخ کی آگ میں جھونک چکی تھی۔ ویسے بھی میں خود کو اپنا دھندلا ماضی بھلانے کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے سب کی باتوں کو اگنور کیا اور خود کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بہتر تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے وقف کر دیا۔ میں ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے خود اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دوستو، اگر آپ میری زندگی کے بارے میں مجھے کوئی قیمتی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔